یہ بات رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارے اور بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس انسانی فطرت کو پیدا کیا اور اس انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی تنہا رہنے کے بجائے کسی اور کی صحبت، کسی اور کے ساتھ رہنے کا جو فطری تقاضا ہے اس کے پیش نظر حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر تنہائی میں رہنے کے بنسبت دوسروں کے ساتھ رہنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، اس کی فطرت کے اندر یہ بات ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے اجازت دی کہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہو۔ البتہ شریعت مطہرہ نے جس طرح دوسری باتوں کے اندر کچھ حدود و قیود، کچھ شرائط مقرر کیے ہیں، تو یہاں پر بھی معاشرت کے اندر انسان دوسروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، دوستی کرنا چاہتا ہے، تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہے کہ ان ہدایات کے اندر رہ کر انسان اگر اپنے لیے کسی کی صحبت کو اختیار کرے گا، کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا، کسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرے گا، تو ان حدود و قیود اور ان ہدایات کی روشنی میں کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اسے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت کے اندر بھی اسے سکون اور اطمینان ملے گا۔ جیسے کہ شادی، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، کہ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنا پر، اور اسی کو ہم کسی عورت کے حق میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو وہ بھی ان 4 باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات کو ضرور پسند کرتی ہے۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع، لجمالها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، وَلِحَسَبِهَا، اس کے نسب و حسب کی وجہ سے، وَلِمَالِهَا، اس کی مالداری کی وجہ سے، وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان، اے مرد جو شادی کے لیے کسی عورت کی تلاش میں ہے، دیندار عورت کو تو اپنے لیے اختیار کر لے، دیندار عورت کو تو اپنے لیے اختیار کر لے، تیرے ہاتھ ہلاک ہو۔ یہ عربی زبان کے اندر کسی بات کی تاکید کرنے کے لیے اس طرح محاورہ ہے، یعنی کچھ نہ ہو، اس میں خوبصورتی بھی نہ ہو، اس کا حسب و نسب بھی نہ ہو، اس کے پاس مالداری بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر دینداری ہے تو اس بات کی وجہ سے اس کے ساتھ تو شادی کر لے، کامیاب ہو جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ کن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا ہو، اس سلسلے میں تمہیں بہت غور کرنا چاہیے، بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ تمہارا چلنا پھرنا ہے، کس کے ساتھ تمہارے تعلقات ہے۔ دوستی، آدمی دوستی کرتا ہے تو اس کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ دوستی کو چاہتا ہے، کسی سے اس کو انس ہوتا ہے، کسی سے وہ مانوس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا گزارے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ اور ایسے لوگوں سے دوستی مت قائم کرو۔ ابھی قرآن مجید کی یہ آیت ہم نے سنی اور تراویح کے اندر اسے پڑھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
کہ اے اللہ کے نبی کو کسی کی صحبت کی کیا ضرورت، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں صبح اور شام. اور پھر تاکید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، خبردار اپنی آنکھ کو ان سے ہٹایا. تو کس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرے رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کن سے اپنی نظر کو نہ ہٹانے کا حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو صحابہ تھے، اصحاب صفہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ رہو، ان کی صحبت میں آپ رہو. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے صہیب آپ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہو، اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہو، ان لوگوں کی صحبت میں رہو. تو اس سے پتا چلا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. انبیاء کو بھی حکم ہوا کہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، نیک صحبت میں رہے، اچھی صحبت. آج ہمارے معاشرے میں بری صحبت بہت عام ہو چکی ہے، اور وہ ہر طبقے میں ہے، ہر طبقے میں ہے. نوجوانوں میں بھی ہے، اڈھیر عمر کے لوگوں میں بھی ہے، بوڑھے لوگوں کے اندر بھی ہے کہ بری صحبت اختیار کیے ہوئے ہے. اور بری صحبت سے کیا مراد ہے؟ بری صحبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دو چار آدمی کے ساتھ آپ مل گئے اور آپ نے ڈاکہ ڈالا اور چوری کی اور کسی کو مارا اور کسی کو قتل کیا. نہیں، بری صحبت کا مطلب یہ ہے کہ دو چار آدمی کے بیٹھنے کا معمول ہے، 1 2 3 گھنٹے دن کو یا رات کو، اور بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی گپ شپ کے اندر مبتلا رہتے ہیں. اور وہ گپ شپ آہستہ آہستہ کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپس میں ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں اور گناہ کے اندر وہ مبتلا رہتے ہیں، گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. تو جو صحبت باعث بنتی ہے گناہ کی، وہ صحبت اچھی ہے یا بری ہے؟ اب خود فیصلہ کیجئے میرے بھائیوں کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر 3-4 گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں، ہم نے کون سی دین کی بہت اچھی بات کی کہ ایک دوسرے کو نفع ہوا اور فائدہ ہوا؟ عموماً ہماری مجلس ہے گپ شپ کی ہوتی ہے، ادھر ادھر کی ہوتی ہے، تبصرے ہوتے ہیں، سیاست کی باتیں ہوتی ہے، فلاں ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا. یہ اس قسم کی باتیں جس کا نہ دنیا کے اندر فائدہ ہوگا نہ آخرت کے اندر فائدہ ہوگا. اور آہستہ آہستہ وہی باتیں پھر باعث گناہ بن جاتی ہے. اس میں جھوٹ شامل ہو جاتا ہے، غیبت شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر تہمت شامل ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم کر گزرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے اتنی ساری باتیں کر ڈالی 2 گھنٹے میں. اور آج کل تو کسی دوسرے آدمی کی صحبت بھی ضروری نہیں ہے. آدمی ایسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے. انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں. اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہے، کیا کیا گناہ کے منصوبے بنتے ہیں، کیا کیا خرابیاں اور فحاشیاں اس کے اوپر ظاہر کر دی جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ ہمارا حال ہے. نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بری صحبت کو اختیار کرتے ہیں، بری صحبت کو اختیار کرتے ہیں، جس صحبت کی وجہ سے وہ جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو خراب کرنے کے وہ ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں. یہ سب بری صحبت کا اثر ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہا رہنا یہ بہتر ہے کہ آدمی اپنے لیے کوئی برا ساتھی اپنا ہم نشین بنائے. اور پھر فرمایا کہ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، کہ اچھا ساتھی یہ تنہا رہنے سے بہتر ہے. تو شریعت نے ہمیں منع نہیں کیا کہ کسی کی صحبت میں مت رہو، یہ ہمیں بتلایا کہ صحبت میں اپنے لیے کوئی اچھے آدمی کو اختیار کرو، جس کے ساتھ بیٹھ کر علم میں اضافہ ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو،
علم میں اضافہ ہو، نیک کاموں کی طرف رغبت پیدا ہو، برے کاموں سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو، ایسے آدمیوں کی اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، صلحاء کی صحبت میں بیٹھو، اتقیاء اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ اور قرآن مجید کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ جب ہمیں کسی بات کا حکم دیتا ہے تو ہمیں وہ ویسے ہی آزاد نہیں چھوڑتا ہے بلکہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو اللہ نے پھر آگے ہمیں طریقہ بھی بتلایا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اور پھر تقوی اور اللہ کے ڈر کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم صحبت اختیار کرو سچے لوگوں کی۔ اور سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ وہ ہیں کہ جن کی زبان اور جن کے اعمال دونوں برابر ہیں، جن کی زبان سے جو بات نکلتی ہے ان کے اعمال بھی اس کی موافقت کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، جسے میں نے کہا بھی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو میرے بھائیوں، اور خود بھی نیک لوگوں کی صحبت میں جاؤ، اور ابھی سے اپنے چھوٹے بچوں کے اندر عادت ڈالو نیک لوگوں کے پاس لے جانے کی، تاکہ جب وہ بڑے ہو تو اس وقت خود ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں اس مولانا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، فلانے بزرگ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، فلانے بڑے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم انہیں سکھائیں گے کہ ان کے پاس جانے میں ہمارے لیے فائدہ ہے تو وہ جب بڑے ہوں گے تو خود وہ نیک لوگوں کی صحبت میں جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کے اندر یہ عادت نہ ڈالی اور نیک لوگوں کی قدر ان کے دلوں کے اندر ہم نے پیدا نہیں کی تو بڑے ہونے کے بعد وہ کن بزرگ کی صحبت میں جا کر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تو نیک لوگوں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر بات کو ختم کرتا ہوں آج کہ اثر کا کیا مطلب ہے۔ اثر ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے اردو میں محاورہ ہے کہ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے۔ ایک خربوزہ جو کچا ہے اس کو کسی پکے خربوزے کے پاس رکھ دو تو وہ بھی پک جائے گا، اس کے اندر اس کا اثر منتقل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیک دوست اور اچھے دوست کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو خوشبو اور عطار ہو، خوشبو بیچنے والا ہو، خوشبو کی دکان اس کے پاس ہو، عطر وہ بیچتا ہو، عطر فروش ہو۔ تو اگر کسی آدمی کا دوست عطر کو بیچتا ہے اور اس کے پاس عطر کی دکان ہے تو ظاہر ہے کہ دوست ہے تو آپ اس کے یہاں جائیں گے۔ جب آپ اس کی دکان پہ جائیں گے تو اگر وہ بہت ہی سخی دوست ہوگا تو ضرور اس کے پاس جو عطورات ہے ان میں سے کوئی عطر نکال کر وہ آپ کے اوپر لگائے گا۔ تو آپ اس کی دکان سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کے جسم سے، آپ کے کپڑوں سے وہ خوشبو مہک رہی ہوگی۔ اور اگر وہ اتنا سخی نہیں ہے اور اس نے آپ کو کوئی عطر کی شیشی نکال کر اس نے عطر نہیں لگایا تو کم از کم دکان میں داخل ہونے کی وجہ سے جو دکان کے اندر عطر کی خوشبو کی فضا ہے اس فضا سے آپ کے کپڑے معطر ہوں گے، تو جب آپ باہر نکلیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا وہ محسوس ہوگا۔ تو اثر نیک آدمی کا اثر ہوگا، اور برے آدمی کا اثر اس بھٹی میں کام کرنے والے کے مانند ہے کہ اگر آپ کا دوست کوئی بھٹی میں کام کرتا ہے تو اگر آپ اس کو ملنے کے لیے جائیں گے جہاں اس کی ورک شاپ ہے تو اس میں جب آپ داخل ہوں گے تو وہاں دھواں ہوگا، وہاں آگ کی چنگاریاں اڑ رہی ہوگی، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ اگر آپ بھٹی کے بہت قریب چلے گئے تو کوئی چنگاری اڑی اور اس نے آپ کے کپڑے کو جلا دیا، یا یہ کہ دھوئیں کی وجہ سے آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، اور اگر آپ نے بہت احتیاط سے اس کے کام کرنے کی جگہ کے اندر کھڑے رہنے کی جگہ تلاش کر لی اور آپ نے اپنے قریب کوئی آگ کی چنگاری نہیں آنے دی، دھوئیں میں آپ نے جا کر نہیں گھسا، تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے جسم سے تھوڑی دیر کے لیے دھواں کی بو آئے گی۔ تو صحبت لے کے کوئی نہیں رہ سکتا ہے، صحبت کا اثر لے کے کوئی نہیں رہ سکتا ہے، ضرور صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت ہے تو اچھی صحبت کا ضرور اثر ہوگا، اور اگر بری صحبت ہے تو بری صحبت کا ضرور نقصان ہوگا۔ تو ہم سب کو نیک صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
ایسے دوست ہمیں اختیار کرنے چاہیے، ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے جو نیک ہو، اچھے ہو، نماز کی طرف لے جانے والے ہو، اللہ کی یاد کی طرف لے جانے والے ہو، اور گناہ سے روکنے والے ہو، نہیں کہ ایسے دوست جو ہمیں اللہ کی یاد سے، نمازوں سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فرما برداری سے ہمیں روکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری بری صحبت سے حفاظت فرمائے، نیک صحبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم